کہ کس طرف اب سیاست جائے گی. لیکن عامر صاحب، آپ دبئی سے میاں صاحب کے ساتھ آئے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کس طرف جائے گی پاکستان کی سیاست؟ ایک انہوں نے دبئی سے میسج دیا کہ جو شہباز شریف نے فیصلہ کیا الیکشن کا کہ ڈیلے بھی ہوگا اور الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، انہوں نے اس کو اون کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں 28 مئی والا ہوں، میں 9 مئی والا نہیں ہوں. دبئی میں یہ میسج دیا، اور اسلام آباد آ کے، لاہور آ کے پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ جو شیخ روہیل اصغر صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے بات کی، اس کے اندر انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے اس کے باوجود احتیاط کی ہے. تہیہ طوفان کا کیے ہوئے وہ جو شعر بھی پڑھا انہوں نے، سب چیزیں سامنے موجود ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن وقت کی نزاکت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اگر معیشت نہیں ہے تو کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی کچھ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے. رستہ نکالنا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ انویسٹمنٹ جتنی مرضی وعدے کرا لیں، اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا. پھڈا ہونا میرا نہیں خیال کہ ابھی پھڈا ہوگا. حال ہی میں نے کہا ابھی پھڈا نہیں ہوگا. نہیں، ان میں تو ایک راستہ ہے، جس راستے سے انہیں نکالا گیا اسی راستے سے واپس لایا جا رہا ہے. عدالت سے نکالا گیا، عدالت سامنے ہے، کل اپیلیں لگ رہی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کل فیصلہ تو نہیں ہونا، لیکن جو انٹرم بیل ہے وہ آگے جائے گی، کیونکہ ایک کیس واپس ہونا ہے، ریمانڈ ہونا. تو دائر ہی نہیں کیا جنہوں نے. نہیں، انہوں نے کر دیا، کل نوٹس ہو چکی. اس کے لیے کیا نا، سسپینشن کے لیے، کیس چلانے کے لیے اپیلیں دائر کی نا. اس کے اندر ضمانت کی اپیل، ضمانت تو نہیں. وہ بھی کل وہی کیس کل بھی ہے نا، 7/24 کو وہی بینچ جنہوں نے عبوری ضمانت دی، یہ 7 چلے گا. آپ کو اور ہمیں پارٹیوں کے ساتھ کیا دیکھیں، آج بھی بات ہوئی کہ شاید اتحادی جو ماضی کے تھے ان سے بھی رابطے ہوں گے، اور کیا ہوگا اس میں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور پی ڈی ایم گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، راستہ تو سب نے بنانا ہے، اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں. لیکن ایک اپوزیشن بھی ہونی ہے نا اس ملک میں. نہیں، اپوزیشن بھی یوں ہی بننی ہے. اب اس ملک میں ایک اپوزیشن تھی جو تتر بتر تھی، جو 3.5 سال بعد اکٹھی ہوئی اور انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بنانے والی تھی اور پی ڈی ایم چھوڑ کے چلی گئی جب ان کو سندھ کا مسئلہ بنا. آج پھر وہ سارا انتخابی کام معاملہ جو ہے نا تاخیر کا کرا کے ان کو پھر الیکشن جلدی یاد آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سندھ کے اندر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. وہ کہہ نون کو رہے ہیں، سنا اسٹیبلشمنٹ کو رہے ہیں، راستہ لینا چاہ رہے ہیں کہ چلے سندھ میں ہی کر لیں ہمارے ساتھ. ان کو پنجاب میں نہیں ملا، انہیں بی اے پی نہیں ملی، انہیں پارلیمنٹیرین کے پی سے نہیں ملی، انہیں استحکام پارٹی نہیں ملی، چونکہ وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے. فرق آ گیا. اب اپنا اپنا راستہ لینا ہے. نواز شریف کے اوپر بہت بے شمار الزامات لگتے ہیں، وہ راستہ بناتے ہیں. یہاں اگر کسی نے کچھ کام کیا ہے، وہ اچھا لگے یا برا لگے، نواز شریف نے ڈیلیور کیا ہے. اس کے اوپر 100 تنقید ہوتی ہیں کہ جی یہ نہ کرتے. وہ آپ کو پتا ہے، ایک وہ خان صاحب بہت بار بار کہتے ہیں سڑکوں سے کچھ نہیں ہوتا. سڑکوں نے بہت کچھ کیا، آپ کو بھی سڑکوں پہ آنا پڑا. جنگلہ بس سروس نے نہیں کیا، آپ کو آنا پڑا. احتجاج سے چنگیاں سڑکیں بنائی. آپ کو 14 میں دھرنے دیے گئے، وہ بھی سڑک پہ ہوا. نہیں، 14 میں دھرنے دیے، گاڑی چلتی ہے وہ بھی سڑک پہ دیے. یہ سوال انہوں نے اٹھایا لیکن آگے نہیں گئے. بتا دیا کہ میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اس کے باوجود وہ پاکستان کے لیے کام کرتے رہے، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی پہ نہیں. جیسے آپ نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا لاسٹ ویک، آپ نے کہا تھا تنقید ہوگی لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا اور جلسہ بھی بہت بڑا ہوگا. اب جب جلسہ بڑا ہوگا، جلسہ تو بڑا ہونا ہی ہے. نہیں، یہ آپ نے بھی کہی تھی، یہ آپ نے بھی کہی تھی کہ جلسہ بڑا ہونا ہے. لیکن اب کیا ہے، 2 چیزیں ملی. میں نے ایک اور بات کہی تھی، میں کہا پہلا نہیں، آپ دوسرا، تیسرا، چوتھا جلسہ ٹیسٹ ہوگا کہ جب آپ روٹین میں ایک جلسہ کریں گے کہ لوگوں کا رسپانس. کیونکہ there was a time جب 2018 کا یا 2013 کا الیکشن، خصوصی طور پہ 13 کا الیکشن اور 8 کا ایون پہلا جو ہے نا، اس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ کہتے تھے، وہ کسی نے کہا کہ جلسے بڑے ہوتے تھے، میاں صاحب جہاں جاتے بڑے جلسے ہوتے تھے. بلکہ میں کئی حلقوں میں جب جاتا تھا آگے پیچھے گھومنے پھرنے 2013 کہا جتنے شہباز صاحب آتے بندہ بھی نہیں آتا، اور جتنے میاں صاحب جاتے بندے آتے. لیکن اب یہ ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ایم ایل این واقعی اپنی اسٹرینتھ پنجاب میں لوز کر چکی ہے کہ نہیں. یہ ٹیسٹ ہے نا اصل بنیادی آنے والے دنوں. یہ سوال اب بڑا جلسہ ہونے کے بعد پتہ کیا ہے، 2 آئے ہیں صرف اس پورے جلسے سے. ایک لاہور نہیں تھا جی، ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال کیا آیا کہ جی وہ میاں صاحب نے خواتین کے اوپر ڈھول ڈھماکے پہ بات کی، اس کے علاوہ تو کوئی تنقید کا لفظ نہیں ملا. ایک سٹوری کہ جی لاہور نہیں تھا. لاہور میں پی ایم ایل این کے بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن لاہور کی پارٹیسپیشن اسی طرح رہی ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں اسی طرح ملے گی. عمران خان جب نکلے تھے 2014 کا دھرنا دے کے 14 اگست کو، اگر آپ کو یاد ہو، وہ شاہدرہ گئے تو 1800 بندہ تھا ان کے پاس. اور آپ نے پیناما کے چیئرنگ کراس کے جلسے میں بھی میں یہ بات بار بار مثال دیتا ہوں کہ وہ
میرا خیال 2,500-3,000 بندوں سے زیادہ بندہ نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہے. عمران خان آپ کو یاد ہوگا جب جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب گوجرانوالا جب عمران خان پہنچے تو وہاں 18-20 ہزار بندے کی کھانے کا انتظام تھا, وہاں 1800 بندہ تھا. طاہر القادری 20,000 بندہ لے کے اور 35,000 لے کے اسلام آباد پہنچ گئے, اس کو کسی نے نہیں مانا. وہ ایک اور ریلیجیس فیکٹر تھا اور ایک فالوئنگ ہے نا, ایک نہیں وہاں کیوں ڈنڈے پڑ گئے, چونکہ بندے تھوڑے تھے نا, وٹے بھی پڑے تھے. آپ کو پتا خرم دستگیر کے شہر میں یہ سارے کنٹینر کے اندر چلے گئے. اگر بندے زیادہ ہوتے تو یہ حرکت نہیں ہوتی. دھرنا لاہور سے نکلتے ہی ناکام ہو گیا تھا, لیکن فیسیلیٹیشن کی. اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں واپس. اب رستہ عمران خان نے لینا ہے کہ وہ کتنی جلدی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے رستہ بناتے ہیں. یہ فیصلہ ان کے پاس ہے. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں یہ جی پریس کانفرنس بڑی الٹی پڑ گئی, جی انٹرویو بڑا الٹا پڑ گیا. کیا فیصلہ یہ والا ہے کہ جی ہم نے ان سے مشہور ہونا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنے نہیں دینا. اگر اس طرح رہنا ہے, جو آپ حافظ احسان صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ جو آخری بات ان کی کٹی, 7 رکنی بینچ نیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ 4 رکنی تو وہی رہے, 5 رکنی سائڈ پہ ہو جائے. نہیں 4 تو وہی تھے نا جن کو ہم خیال کہا جاتا تھا. اس کے بعد 2 بچیں گے پیچھے جنہوں نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف ووٹ دیا تھا. وہ 2 آئیں گے یا 5 وہ آئیں گے یا 7 کون سے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا قاضی صاحب نئے بینچ میں بھی بیٹھیں گے. کیوں؟ وہ اپنی رائے دے چکے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے اوپر سویلین کے ٹرائل پہ. میرا خیال ہے چیف جسٹس نہیں بیٹھیں گے. اب آپ کو باقی 6 یہ نکال دیں تو 9 میں سے 7 چننے ہیں اگر 7 رکنی بینچ. بسائڈز دی پوائنٹ نا, جی سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, بٹ وی ول سی ہاؤ اٹ گوز. میں میاں صاحب آئے گا, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. میں صرف میاں صاحب کی آنے والی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. مشکل کیونکہ انہوں نے کہا جی نکلتے ہوئے ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن میاں صاحب کے بارے میں ایک چیز جو کہ میاں صاحب بھولتے کم ہیں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے ان کے مخالف ہوں, چاہے ہاؤ ول ہی ڈو اٹ دس ٹائم. آپ کا میں ذاتی ویو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ادھر بھی دبئی میں بھی تھے, شاید ملتے بھی رہے ہوں گے ان سے. میری ان سے بہت پرانی ملاقات ہے. ہم ان کے ساتھ اپوزیشن بھی کور کرتے رہے, ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ بھی کور کرتے رہے. میں نے اسی بات پہ یہ کہا تھا کہ وہ کیا کریں گے. میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بات بتاتا ہوں. میرے حساب سے جب وہ ٹویٹ نہیں ریجیکٹ ہوا تھا تو میں نے انہیں کہا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایپرن پہ, میں نے کہا آپ وہ اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب, میں کہا آپ ان سے نہیں مل رہے, وہ آپ کے پاس 2 دن سے میسیجز کر رہے ہیں, ان کے سسر بھی کر رہے ہیں. تو وہ ہنس پڑے کہل کے تانوں کی مسئلہ ہے وہ دیچ. میں نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ تسی ہن پھڈا کیوں پا رہے ہو, کہ پھڈا میں نہیں پایا, ریجیکٹ ادھر سے ہوا ہے. میں نے کہا نہیں آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ پھڈا بڑا نقصان دہ ہوگا. انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا. وہ پھڈا بڑھتا گیا. انہوں نے کوشش پوری کی تھی کہ پھڈے نہ بڑھے. راحیل شریف کو بھی لائے, باجوہ صاحب کو بھی لائے. دونوں نے اپنی اپنی اسٹریٹجی کے مطابق کام کیا. ایک ایکسٹینشن مانگنے کے چکر میں رہے اور دوسرے آنے کے بعد ان کو پتا تھا پچھلے کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو ملے گی مجھے بھی نہیں. انہوں نے اپنی گیم کر دی. آج وہ گیم ساروں کے ساتھ خراب ہو گئی ہے. ہمیں تمام اداروں کو, سیاستدانوں کو, میڈیا کو کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ ملک دائرے میں نہیں چل سکتا. یہاں سے آؤٹ آف باکس کچھ آپ یہ نہ کہیں گے. آخر میں آپ سے آؤٹ آف دا باکس کی تعریف میاں صاحب کے لیے کیا ہو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے راستہ بنانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. اگر مبہم بات ہے, نہیں مبہم نہیں ہے, اس میں عمران خان کے لیے بھی اگر راستہ بنے گا. الیکشن میں تو نہیں بنتا, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تو فیصلہ ہے الیکشن کے بعد. لیکن اس سے پہلے اگر پی ٹی آئی کو وہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. نواز شریف کے خلاف کیا نہیں ہوا تھا, انہوں نے اپنی پارٹی کا نیا وزیر اعظم دیا, پارٹی کا نیا صدر دیا, خود آ کے بیٹی سمیت اریسٹ ہوئے, اپنی پارٹی کے لیے الیکشن بلڈ کیا. یہاں انہوں نے سمجھا کہ میں اب بہت آگے ہوں. 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کے بعد انہوں نے کہا اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو کینٹ میں میرے لوگ جائیں گے. ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہا. آج بھگت رہے ہیں نا ان سب چیزوں کو. بے شک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, آؤٹ آف دا باکس. وہ تبھی ہونا ہے کہ آپ کو, آرمی کو, عدلیہ کو, سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. وہ میرے سامنے بیٹھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ڈی چوک میں بٹھائیں. اس طرح کی بات انہوں نے کی, یا تجزیہ یا خبر ہے, تجزیہ یا خبر ہے. نہیں میرے سامنے تو اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے آپ کا. پھر تجزیہ ہو گیا نا. ہاں جی. نہیں اب نواز شریف آئے ہیں, زرداری صاحب سے بھی ملیں گے, فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں گے, اور سب لوگوں سے ملیں گے, سب اداروں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. آج وہ بہت ہو رہا ہے. اور نادرا چلا گیا جی وہاں پہ, حالانکہ نادرا کو آپ بھی بلا سکتے ہیں, کوئی وہ ایشو نہیں ہے. میں نے ایک زمین چھوٹی سی نادرا کیڑی نادرا دی گل کر رہے ہو؟ میں فلم سٹار دی گل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا ایشو نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں رہے تھے, پی ایف بیس پہ کون سلوٹ کرتا تھا؟ ان کا طیارہ وہاں نہیں اترتا تھا. کیا ان کے اوپر کیسز نہیں تھے؟ مطلب یہ سب وزیر اعظم کو ملتا ہے. لیکن یہاں پہ تکلیف ہے
کہ بھئی وہ آیا ہے، بھئی اس کو سزا کس نے دی تھی؟ اسے سزا عدالت نے دی تھی. اس سے عبوری ضمانت کس نے دی ہے؟ عدالت نے دی ہے. نہ دیتی